خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ بدر الدجا وصحبہ نجوم الہدی، اما بعد۔ واجب الاحترام سامعین کرام، ڈاکٹر صاحب نے جن موضوعات جو دلائی ہے اس کے بارے میں آپ کھلے دل سے سوال کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کی بھی پوری وضاحت کروں گا اللہ کی توفیق سے، مگر میں تمہید کے طور پر چند باتیں آخری عشرہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدیات طیبہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام پایا۔ فتح مکہ 20 رمضان مبارک ہوئی، بدر کی جنگ جو ہے وہ 17 رمضان کو ہوئی اور فتح مکہ 20 رمضان کو ہوئی۔ فتح مکہ کے سلسلہ میں دو چار باتیں جو آپ حضرات کی آگاہی کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے آپ ان کو سن لیں، پھر یہ باتیں جو انشاءاللہ اس پر بھی تبادلہ خیرات ہوگا۔ واقعات بیان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ سب حضرات پڑھتے رہتے ہیں، جو اس سے نتائج اور عبر حاصل ہوتے ہیں نا، ہمیں سبق ملتے ہیں، ان کی طرف میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مکہ فتح ہونا صرف ایک شہر کا فتح ہونا نہیں ہے۔ دنیا میں اسی طرح فاتح لوگ علاقے فتح کرتے رہتے ہیں، وہ کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ فتح مکہ کی اہمیت اصل میں اس لیے ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی بعثت اور آپ کے نبی مقرر ہونے کا جو سب سے بڑا کام اور مشن آپ کا تھا وہ اللہ کے گھر کو پاک کرنا تھا، بیت اللہ پر قبضہ اور اس کی اس حیثیت کو بحال کرنا جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں تھی۔ اللہ کا گھر بنا تھا مگر بعد میں اللہ کا گھر نہیں رہا، اس میں بت رکھ دیا اور اولاد اسماعیل علیہ السلام نے شرک کا گھر بن گیا۔ تو سب سے بڑا کام جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذمہ لگایا گیا اور جس کے بارے میں آپ نے کبھی اخفاء سے کام نہیں لیا، چھپایا نہیں کہ اچانک حملہ کیا اور مکہ لے لیا، شروع سے اعلان کر رہے تھے کہ جو بیت اللہ کا متولی ہے نا یہ ناجائز قابض ہے، یہ کوئی استحقاق نہیں رکھتے کہ بیت اللہ کے متولی رہے، مشرک ہیں، بیت اللہ کے بننے کا کوئی مقصد یہ پورا نہیں کر رہے۔ دو مقصد قرآن مجید میں آپ دیکھیں جو بیان ہوئے بیت اللہ کی تعمیر کے، ہمیں بھی ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یہ کیوں ہمارا مرکز ٹھہرایا گیا۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کی قیام گاہ جو ہے نا جہاں آپ کی رہائش تھی اس کو نماز کی جگہ بناؤ۔ پہلی بات جو ہے نا بیت اللہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہاں آباد کیا تو کہا کہ اس لیے میں نے یہاں بٹھایا ہے لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز جو ہے باقاعدگی سے ادا کرے۔ ایک تو نماز کا مرکز ہے، دوسرا قربانی کا، اور یہ نماز اور قربانی آپ یہ نہ سمجھیں کہ جانور کے گلے پر چھری چلا دی یا اٹھک بیٹھک کر لی، نہیں، یہ دو سمبل ہیں، ایسی دو باتیں ہیں کہ دین کی روح ان میں سمو دی گئی۔ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے صحیح رابطہ تعلق، اپنے خالق سے رشتہ جو ہے نا انسان کا درست، پیدا کرنے والے کو مانے۔ اور قربانی کا حقیقی مفہوم کیا ہے کہ خلق خدا کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا رویہ اختیار کریں۔ یہ دو چیزیں دین کی جڑ ہمیشہ سے، اس کو نماز اور زکوٰۃ کہہ دیں، نماز اور قربانی کہہ دیں، بات ایک ہی ہے کہ خالق کے سامنے جھکے، مخلوق کے لیے خیر خواہ، اپنا مال ان کے لیے رائے ان پر خرچ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ اس لیے بنایا تھا، مگر بعد میں اولاد ابراہیم نے یہ کیا کہ نہ تو نماز رہی۔ سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں نماز کیا ہے اللہ مقام و تسلیہ، نماز بھول گئے ہیں جو ابراہیمی نماز تھی، تالیاں بجاتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، جیسے ہم ہندوؤں سکھوں کو دیکھتے ہیں کہ موسیقی کے ذریعے یہ بات کرتے۔ مکہ میں بھی یہی رہ گیا، بیت اللہ کے گرد سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، عبادت کی روح بالکل گم ہو۔ اور قربانی کا حال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فویل للمصلین، یہ مسلمان نمازیوں کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم میں سے بھی جو یہ کریں گے، یہ ساری سورہ جو نا آیت اللہ کا الدین، یہ جو مکے کے متولی تھے مجاور قریش ان کے بارے میں اتری کہ بیت اللہ کے رکھوالے بنے ہوئے، اور حال یہ ہے کہ نہ نماز رہی ہے تمہارے پاس، یتیموں کو دھکے دیتے اور مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے، یعنی نہ قربانی کی روح تم میں موجود ہے نہ نماز کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ اب اس لائق نہیں رہے کہ بیت اللہ پر قابض رہے۔ ان اولیاء المتقون، بیت اللہ کی تولیت اور نگرانی کے وہ حقدار ہیں جو متقی، اللہ سے ڈرنے والوں کا حق ہے، یہ مسلمانوں کا مرکز ہے۔ اس لیے پہلے دن سے رسول کریم علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی تھی کہ تمہیں یہاں سے بے دخل کیا جائے۔ یہ اس لیے یہ جنگ کوئی عارضی چیز نہیں تھی
کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کی مخالفت کر دی، اعلان تھا کہ بیت اللہ تم سے چھڑوایا جائے گا، اس پر مسلم قابض ہوں گے، اور یہ اسی طرح اصل حیثیت میں اللہ کا گھر بنے گا جیسے پہلے تھا، توحید کا مرکز ہوگا۔ اب رسول کریم علیہ السلام نے جب وہاں قبضہ کیا تو بیت اللہ کو اصل رنگ جو دیا، جس شکل میں اس کو بحال کیا، بدقسمتی سے ہم نے بھی اس کو اس حالت میں نہیں رہنے دیا۔ اب وہ ایک گھر ہے جس کی زیارت ہم کر کے آتے ہیں، مگر مقصد وہ اسی طرح فوت ہو گیا جس طرح مشرکین مکہ نے فوت کیا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں، کوئی زندگیوں میں انقلاب نہیں آتا، بلکہ بدقسمتی سے لوگوں میں یہ محاورہ مشہور ہو گیا کہ حج کرنے کے بعد تو لوگوں کے دل سخت ہو جاتے، انا للہ و انا، حج انہیں نیک نہیں بناتا، اللہ ماشاءاللہ زیادہ لوگ جو ہے نا سخت دل بے رحم ہو جاتے۔ تو یہ بیت اللہ کی اصل حقیقت سے ناواقفی کا نتیجہ، ورنہ بیت اللہ دنیا میں مرکز ہے دو چیزوں کے لیے۔ ایک تو آپ دیکھ لیں نا، امریکہ میں بنا ہوا مجسمہ آزادی نشان ہوتا ہے قوموں کا، اسی لیے قیام کیا جاتا ہے کہ لوگ بھولیں نا اپنی منظر کو، ٹارگٹ سامنے رہیں۔ وہ مکہ میں جو عمارت ہے نا جس کو اللہ کا گھر کہا گیا، دو چیزیں ہیں جو اس کے ذریعے پوری دنیا کو سکھائی گئی، اور یہی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم خود بھی ایسے بنیں، دنیا کو بھی وہ بات جو ہے نا وہ بتلاتے ہیں۔ اور دنیا میں اگر عمل ہو سکتا ہے نا، اس نیو ورلڈ آرڈر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی آرڈر ایجاد ہوں گے نا فساد کا باعث بنے۔ دو بنیادیں انسانی معاشرے کی اصلاح کی، وحدت راہ اور وحدت عالم۔ انسانوں کو یہ یاد رہے نا، کوئی حاکم نہیں ہے زمین میں سوائے ایک، حاکم صرف ایک ہے، سب اس کی رعیت ہیں۔ یہ پہلا اصول ہے اسلامی معاشرے کا جو ساری دنیا میں ہم پھیلانا چاہتے ہیں۔ کوئی حکومت نہ کرے، نہ پارلیمنٹ کرے، نہ کوئی صدر کرے، نہ کوئی ڈکٹیٹر کرے، حاکم اللہ، وہ حکم دے، بندے صرف ایسی ایجنسیاں ہیں اس کے ماتحت ہیں نوکر جو اس کو نافذ کریں۔ حکومت کا کام تنفیذ ہے، قانون سازی نہیں، قانون اللہ بنائے گا، وہ حاکم ہے، بتائے گا کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ ایک تو بیت اللہ اس لیے اللہ کا گھر کہلاتا ہے کہ وہاں توحید کا سبق دیا جاتا کہ حاکم صرف ایک اللہ، کسی کی حکومت نہیں مانگی۔ اور دوسری بات کہ یہ جو تقسیمیں کر لی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں تک میں یہ جراثیم آ گیا عصبیت کے، کہ برادری ازم جو چھا گیا۔ اندازہ کریں جس امت کا یہ کام تھا کہ وہ دنیا کو یہ سبق دے کہ تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، آدم علیہ السلام۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، ان کی زبانیں مختلف ہیں، نسلیں الگ ہیں، لباس الگ ہیں، مگر وہاں وہ ایک ہی لباس میں حاضر ہوتے ہیں، سر ننگے ہیں، دو چادریں کفن کی پہنی ہیں، لبیک کے ترانے۔ وہاں یہ ساری عصبیتیں اور یہ قومیتیں پامال ہو جاتی ہیں، ایک جگہ سارا کنبہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بیت اللہ اصل میں دنیا میں ایک ایسا روشنی کا مینار، ایسا مجسمہ ہے جو ایک طرف انسانوں کے لیے مجسمہ آزادی صحیح معنوں کہ کوئی کسی پر حکومت نہ کرے، کس درینجا حاکم و محکوم نیست، یہاں نہ کوئی حاکم ہے نہ محکوم ہے، سب رعیت ہیں، حاکم اللہ ہے۔ اور لا جو ہے قانون شرعی وہ سب پر حکمرانی کرتا ہے، حکمران بھی اس کے تحت ہے، اگر اس سے بھی جرم ہوگا قاضی شرع اس کو بھی اسی طرح کہرے میں کھڑا کرے گا جس طرح ایک مزدور کو کھڑا کرتا ہے۔ اس لیے بیت اللہ پر حضور کا قبضہ ایک تو اس کو مجسمہ آزادی قرار دینا تھا کہ آج سے غلامی کو کچلا جاتا ہے، کسی قسم کی معاشرتی، معاشی، سیاسی، مذہبی، حتیٰ کہ مذہبی جو ہے پیشوائی اس کو بھی کچل دیا کہ کوئی پریس نہیں ہے یہاں کہ خدا اور بندوں کے درمیان کوئی پیر ہے، کوئی مولوی ہے، اس کے ذریعے دعائیں جائیں، نہیں، خدا سب کے قریب ہے، ہر سب کی سنتا ہے، ہر شخص براہ راست اس سے واسطہ قائم کر سکتا ہے۔ غلامی کی جتنی قسمیں تھیں نا کہ مذہبی لوگوں نے پیشوائیت مسلط کی ہوئی تھی، حکمرانوں نے ان پر آمریت مسلط کی تھی، معاشرے میں جو لوگ بحیثیت تھے انہوں نے دوسرے لوگوں کو کچلا ہوا تھا، ساری غلامیاں ختم کر دی۔ اور اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن کیا چیز، قرآن خواجہ را پیغام مرگ، یہ کتاب نہیں ہے، دنیا میں جتنے آقا بنے ہوئے ان کی موت کا پیغام، یہ انقلاب کا پیغام کہ آقا نہ کوئی بنے، سب برابر کی سطح پر ہیں۔ اس لیے بیت اللہ پر جب رسول اللہ نے قبضہ کیا تو اس کی وہ حیثیت مجسمہ آزادی کی بحال کر کہ اب کوئی کسی کا حاکم نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہے، حاکم اللہ۔ اور نہ یہاں کوئی نسل ہے نہ عصبیت ہے، آدم اور حوا تمہارے ماں اور باپ ہیں، وہ مٹی سے بنے تھے، تم سب اس کی اولاد۔ اور دیکھتے ہیں کہ اس عصبیت کو حضور نے عملاً کس طرح کچلا۔ بیت اللہ کا دروازہ کھلا، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صاف کرا دیا تھا اس کو، زمزم کے پانی سے جو تصویریں وغیرہ تھیں وہ ساری دھو دی تھیں، بت نکلوا دیے گئے، اللہ کی بڑائی بیان کی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب بیت اللہ میں آپ کے ساتھ کون داخل ہوا؟ نہ علی گئے، نہ ابو بکر گئے، نہ عمر گئے، نہ عثمان گئے، اتنے بڑے بڑے مشائخ تھے قریش کے، کوئی نہیں گیا۔
دو غلام گئے، ایک بلال گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اسامہ بن زید گئے۔ یہ سب سردار باہر کھڑے تھے، حضور کے ساتھ دو غلام تھے، ایک غلام اور ایک غلام دادا۔ رسول کریم علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی کہ ناش کے بے امتیازات آمدہ، میں اس کو برداشت ہی نہیں کرتا کہ انسانی معاشرے میں اونچ نیچ کا فرق رکھا جائے۔ کون ہے یہ؟ جٹ ہے، یہ رائی ہے، یہ سید ہے، کیوں یہ فتنے کھڑے کیے؟ تم ایک آدم کی اولاد ہو، ربکم واحد، تمہارا آقا بھی ایک ہے، اباکم واحد، اور تمہارا باپ بھی ایک، سارے آدم کی اولاد ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ پڑھے لکھے لوگوں کی اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی کہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں قوم ہے، یہ برادری فلاں۔ بھائی جس طرح آپ نے اپنے ماں باپ سے آگے سلسلہ بڑھا لیا کہ دوسرے بھی بھائی بنتے گئے، پتہ نہیں کتنی کچھ سے آپ کی برادری میں وہ شامل ہوتے ہیں، اس سے ایک سطح اوپر ہو جائے، وہاں دوسری برادری آپ کے ساتھ مل جائے گی، اور پھر آپ سارے آدم اور حوا پر اکٹھے ہو جائیں۔ کوئی شخص اس کی ذرا بھی ریشنلٹی سمجھائے کہ کوئی معقولیت ہے اس میں کہ میں رائی ہوں، ایک پشت بعد جٹ اور رائی اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ یا یہ کہو کہ تمہارا باپ ایک نہیں تھا آدم، یا تمہارا رب ایک نہیں، جب ایک رب کے پیدا کیے ہوئے ایک آدم کی اولاد ہو، کیوں یہ تقسیم اور تفریقیں کی؟ حضور نے کعبہ میں داخلے کے وقت پاؤں تلے کتب دیا اس تسبیح کو، اور کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر جو آپ نے خطبہ دیا وہ قیامت تک کے لیے روشنی کا منار ہے۔ آپ نے فرمایا آج اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی نخوت، وہ فخر ضرور کہ ہم فلاں برادریاں فلاں، اس کو کچل دیا۔ کوئی میرے پاؤں تلے آئے وہ ساری چیزیں، کوئی فخر نہ کرے، نہ اکرمکم عند اللہ کا۔ مسلمانوں کی نگاہ میں عزت اس کی ہے جو زیادہ خدا کے قانون کا پابند ہے، جتنا کوئی شریعت پر زیادہ چلتا اتنا عزت کا مستحق، ورنہ وہ سگا بھائی بھی ہوگا ذلیل اور رسوا کا روز۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فتح مکہ سے رسول کریم علیہ السلام نے وحدت الہ، جس کو توحید کہتے ہیں کہ حاکم بھی ایک ہے، اور وحدت آدم کہ ساری نسل انسانی ایک کنبہ ہے، سب بھائی ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہمدرد ہوں۔ وہ جاہلیت کا نعرہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، یہ عرب کا سامنے ایک دین تھا کہ بھائی کی مدد کرو اگرچہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یہی ہے نا برادری، کہ اپنی برادری کا جھوٹا بھی ہے ساتھ دو، یہی کہتے تھے کہ بھائی کا ساتھ دو بے شک وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک نے رسول کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اب مسلمانوں کے ذہن تبدیل ہو چکے، انہوں نے کہا توبہ توبہ اللہ کے رسول، مظلوم کی تو مدد کریں گے، ظالم کی کیوں کریں؟ حالانکہ پہلے اسی اصول پر چلتے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب اس کا مفہوم بدل گیا، بات وہی ہے مگر معنی وہ نہیں رہا۔ لوگوں نے کہا کیا اللہ کے رسول معنی ہو گیا؟ فرمایا مظلوم کی مدد تو تم سمجھتے ہو، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑو، اس کو ظلم کرنے سے روکو، یہ اپنے بھائی کی مدد ہے، ساتھ نہ دو، ہاتھ روکو کہ میرا بھائی اور یہ کام غلط کرتا۔ یعنی فتح مکہ سے رسول کریم علیہ السلام نے، اور یہ آپ سورہ نساء کی میں اشارہ کریں پہلی آیت پڑھیں، اللہ نے یہی دو باتیں دھیان رکھیں کہ تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے اور تمہارا باپ جو ہے نا نفس واحد، ایک سے پیدا ہوا حوا سے، کسی کو دوسری مٹی نہیں لگی۔ اور اس کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام نے جس بات کا مظاہرہ کیا ہے، سارے پڑھے لکھے لوگ قرآن میں جب یہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ نفس مطمئنہ، یا ایتھا نفس مطمئنہ، اچھے بڑے لوگ جو ہے نا وہ اس گنجرت میں مبتلا ہیں بہام میں کہ وہ نفس مطمئنہ کہاں سے حاصل ہوتا۔ اس کے لیے پھر بہت سے سلسلے قائم ہو گیا، خانقاہیں بن گئیں، سلسلہ بیعت ہو گیا۔ نہیں، ان چیزوں سے نفس مطمئنہ نہیں حاصل ہوئی۔ نفس مطمئنہ کا مظاہرہ یہ دوسرا نقطہ کہ رسول کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر اس کا مظاہرہ کیا۔ اب اطمینان عربی زبان میں کہتے ہیں کس کو؟ ہم تسلی کو کہتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، ایسی بات نہیں۔ عربی زبان میں اطمینان کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ جمے رہنا، نہ ادھر کو جھکنا نہ ادھر کو جھکنا۔ اطمئنان الاناء، جب کہیں گے کہ برتن اپنی جگہ پر مطمئن، گرونچی پر ٹکا ہوا، نہ ادھر کو جھکانا۔ اطمئنان الصراط، چراغ مطمئن، اس کی روشنی جا رہی ہے، نہ ادھر کو جھکتی ہے نہ ادھر کو۔ اس لیے جب دل کی یہ کیفیت ہو جائے کہ خوشحالی ہو یا پریشانی، یہ دو ہی حالتیں ہوگی نا، آپ سب اہل دانش ہیں کہ زندگی میں یہی دو صورتیں پیش آ سکتی ہیں، یا آدمی کو خوشی نصیب ہو گئی یا غمی، دونوں حالتوں میں ایک ہی جگہ سوئی ٹکی رہے، یہ نفس مطمئنہ، نہ پریشانی اس کو پریشان کرے نہ خوشیاں اس کو گمراہ ہونے دیں۔ اب اس کا مظاہرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، ایک تو اس دن ہوا جب آپ نے ہجرت کی، 8 سال پہلے آپ اس حالت میں مکہ سے نکلے تھے کہ صرف 2 ساتھی، 3 در غار میں پناہ گزیر ہیں، دشمن دروازے پر آ گئے، نفس مطمئنہ دیکھیں، حالات تو بظاہر ایسے تھے کہ کام جاتے، صاف سامنے نظر آ رہے تھے ان کے پاؤں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا پریشان، حضور نے فرمایا کیا